اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم قوم کے سب سے پرانے اور قدیمی قبرستان میں موجود ہیں، جس کا نام قبرستان شیخان ہے۔ اس قبرستان کی قدمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1200 سال پرانا قبرستان ہے، اور بطور قطع اور یقین کہا جا سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے زمانے میں یہ قبرستان موجود تھا، اور یہاں بہت شیعہ محدثین ان کی قبریں موجود ہیں، علماء فقہا کی قبریں موجود ہیں۔ اگر یہی برجستہ قبروں کی طرف دیکھا جائے تو یہ آدم بن اسحاق اشعری ہو جائیں، زکریا بن ادریس اشعری قومی ہو جائیں، یا زکریا ابن آدم قومی ہو جائیں، یا یہ محدث قومی ہو جائیں، مرزا قومی۔ یہ وہ شخصیات نہایت ہی ممتاز شخصیات ہیں تاریخ تشیع میں۔ اس قبرستان کو قبرستان شیخان کہا جاتا ہے، لیکن اس کا تاریخ تشیع میں یہ نام نہیں تھا، شاید پہلے اس کے نام کچھ اور ہوں، لیکن بطور قطع اور یقین اس قبرستان میں بہت عظیم شیعہ محدثین مدفون ہیں۔ مثلا اگر آپ یہی زکریا ابن آدم قومی کو دیکھیں اشعری، جو نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے اور حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ جب انہوں نے امام رضا سے اس شہر قم کو ترک کرنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے کہا، تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ قم میں تمہارا مقام اور تمہاری مثال ویسے ہی ہے جیسے بغداد میں موسیٰ بن جعفر ہیں، یعنی تمہارے وجود کی برکت سے شہر قم عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ لہٰذا یہ ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیات کا قبرستان ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت سے نقل ہے کہ اگر یہ زکریا ابن آدم کی کو قبر چین میں ہوتی تو حق یہ تھا کہ پیدل جا کر وہاں ان کی زیارت کی جاتی، اور یہ شخصیت اس وقت شہر قم میں ہے۔ مرحوم حداد جو ایک عظیم عارف ہیں، ان سے بھی نقل ہے کہ شہر قم میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے نور نمودار ہوتا ہے، ایک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر، اور ایک یہ قبرستان شیخان کہ جہاں آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی قبر موجود ہے، مرزا قومی کی قبر موجود ہے، زکریا ابن آدم، زکریا ابن ادریس یا زکریا ابن ادریس حضرت امام صادق آل محمد، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں۔ بس قمیون نے تشیع کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا القمیون لضاع الدین، اگر قمیون نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا۔ لہٰذا ہمارے شیعہ علماء فقہا جو قدیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس قبرستان شیخان کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ شہر قم میں داخل ہونے کے بعد اس قبرستان کے جس قدر قریب ہوتے ہیں اپنے پیروں سے جوتے اتار دیتے ہیں تاکہ یہاں ان مقدس مقامات کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، چونکہ کہیں نہ کہیں یہاں جلیل القدر ایسے محدث اس شہر میں مدفون ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تشیع اور یہ دین مبین حقہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا زائرین غفلت نہ کریں، جب قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ ایسے قبرستانوں میں اور بطور خاص قبرستان شیخان میں آ کر ان جلیل القدر شخصیات کی بھی زیارت کریں، مرزا قومی کی زیارت کریں، زکریا ابن آدم، زکریا ابن ادریس کی زیارت کریں، مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی زیارت کریں، توسل کریں۔ خداوند متعال ان ہستیوں کی تجلیل کرنے سے، احترام کرنے سے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا حقیقت میں احترام ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم ان فقہا، ان علماء، ان محدثین کا احترام کریں۔ ان کا احترام در حقیقت خود ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا احترام ہے۔
خدا ہمیں ان فقہا اور ان محدثین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔